ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر پر مٹی ڈالنے کی دیر ہے، ایک دائیں طرف سے کیڑا، ایک سامنے سے کیڑا، ایک بائیں طرف سے، انسان کے پیروں کی طرف سے 3 کیڑے نکلتے ہیں، بچھو سانپ تو بات ہی کوئی نہیں، 3 کیڑے نکلتے ہیں۔ پہلا کیڑا انسان کی پلکیں اٹھاتا ہے، اس کے آنکھ کے ڈیلے میں ڈنگ مار کے سارا پانی چہرے پر نکال دیتا ہے۔ آ جا بھائی سنو سیرت نبی کی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں عذاب قبر بتا رہا ہوں لوگوں، تمہارا یہ حال ہو گیا۔ اگر میں لوگوں عذاب قبر دکھاؤں، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ دوسرا کیڑا انسان کی دائیں طرف سے نکلتا ہے، کفن کو پھاڑتا ہے، یہ انسان کی دنی، یہ ناف، یہ سنڈی، اس کے اندر جب کیڑا مارتا ہے انسان کے پیٹ تک کی اتنیاں ساری پھٹ جاتی ہیں۔ تیسرا کیڑا انسان کے پیروں کی طرف سے نکلتا ہے، پیروں کے ناخن کے اوپر ڈنگ مارتا ہے، ماتھے تک کے جتنی ہڈیاں سب سارے کے سارے جوڑ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ یارو خدا واقعی اللہ کے واسطے پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، تمہاری مرضی تم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اس وقت بحیثیت مسلمان ہونے کے، اللہ کے بندے نبی کے امتی ہو کے بیٹھنا، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا۔ اس زبان سے گانے کی عادت، غیبت کی عادت، چغلی کی عادت، گالیوں کی عادت اس زبان سے چھڑا دو، اور اللہ اللہ کا ذکر اس زبان کو اتنا یاد کرا دو، دنیا کی زندگی میں اتنا اللہ اللہ کرو کہ قبر کے اندر جانے کے بعد یہ زبان اللہ اللہ کہنا نہ بھولے۔ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سفر میں، حضر میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جب وہ تمہیں نہیں بھولتا تم ان موقعوں پر اسے کیوں بھول جاتے ہو؟ ایک آدمی ایک سیکیورٹی گارڈ رکھے 20,000 پیسے کم نہیں۔ یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں نے بھی کہیں نہ کہیں کتابوں میں پڑھا ہے، فرمایا ایک آدمی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ نے 16 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے پاس کھڑے کر رکھے ہیں، 16 سیکیورٹی گارڈ۔ پردے کے اندر ایک نظام ہے، یہ سانس والی نالی، یہ خوراک والی نالی، روٹی کا لقمہ انسان منہ میں ڈالتا ہے، سانس والی نالی پر فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ اندر نہ جائے، جب سانس لینے لگتا ہے خوراک والی نالی پہ فرشتہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ ہوا اندر نہ چلی جائے۔ دو بری اللہ عزیزو، یہ آنکھ ہے، دکان بنائی، کروڑوں روپے کا دکان کے اندر سامان ڈالا، 20,000 روپے کا شٹر نہیں لگاؤ گے دکان بیکار، مالک کو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ اللہ نے یہ دکان، اس کے اندر عزیزو ہر چیز اس میں نظر آ رہی ہے، جو دیکھ رہے ہو زمین پہ بیٹھ کے سورج کو دیکھ رہا ہے، زمین پہ بیٹھ کے چاند ستاروں کو دیکھ رہا ہے، لیکن عزیزو میرے عزیزو جب رات کا وقت آتا ہے اللہ جل شانہ ان شٹر کو گرا دیتا ہے، جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے یہ آنکھ پہ شٹر خود بخود گر جاتا ہے، جب صبح کا اجالا ہوتا ہے کوئی شٹر کو نہیں اٹھاتا، اللہ خود بخود آنکھ کے شٹر کو اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا او میرے بندے، تیری ساری زندگی کی عبادت ان پلکوں کا بدلہ نہیں دے سکتی، بتا میری نعمتوں کا بدلہ تو کیسے دے گا؟ اللہ اکبر۔ کوئی چارجنگ نہیں، کوئی چھوٹا موٹا سیل کوئی نہیں، خود ہی گر گئی، نیند آنی شروع ہوئی، یقین جانو اماں نے چادر تو جسم پہ دی، اللہ نے اس آنکھ والی چادر پر اللہ نے خود بخود پردہ گرا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دو گندی تہذیب، چھوڑ دو گندی گفتگو، یہ میرا بیان میرا عزیزو پوری دنیا کے اندر جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ ایک دن غصے میں مولانا، میں نے پتہ نہیں کہاں تقریر کی، میرے منہ سے عجیب سی بات نکلی،
میرے نمبر پر فوراً یوٹیوب پر میرے عزیزوں، واٹس ایپ پر پتہ نہیں فوراً ایک میسیج آیا ایک سکھ کا، یوں اس نے ہاتھ جوڑے کہا پاجی جاندی کرو تم اس نبی کی زندگی بیان کرتے ہو جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کی تقریر مسلمان نہیں سنتے، ہم جیسے سکھ سن سن کے ہم بھی تمہارے نبی کے عاشق ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ اس کو آج کے انڈیا کے ایک کھلاڑی ہیں، یقین جانو ہندو، ان قریب انشاءاللہ فقیر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے گا، پھر دنیا کو پتہ لگے گا خدا کی قسم محمد ذلیل کرنے نہیں آیا، محمد عزت دینے کے لیے آیا۔ نہ بولو، ہم تو فقیر سے لوگ ہیں بابو، جہاں دکان کھولی ہم نے تو حضور والی سنت کی خوشبوئیں بیچنی شروع کر دی، آئے جس کا جی چاہے لے جائے جس کا جی چاہے۔ ہماری تو دکان کے فرنٹ پر ہی مونوگرام لکھا ہوا ہے، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ۔ گالی تو میرے عزیزوں میں تب دوں، برا تو میں لوگوں کو تب کہوں، مجھے قرآن بیان کرنے کی میرے عزیزوں اس کے علاوہ کوئی فرصت ملے، ایک دن میں 4 پروگرام، ایک دن میں 5 پروگرام، ایک دن میں 6 پروگرام، پچھلا ہفتہ سندھ کے اندر، یہ ہفتہ صوبہ سرحد کے اندر، یہ ہفتہ پنجاب کے اندر، اگلا پتہ نہیں میرے عزیزوں کہاں جائے گا، لیکن خدا پاک کی قسم ہے اس قرآن نے اتنا اونچا کر دیا، اتنی برکت قرآن کی ہے، وزیر اعظم کا استقبال خدا کی قسم ایسا ہوتا نہیں جتنا قرآن والوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا لوگوں، یہ میرا رشتہ دار نہیں لگتا، اپنی حلال کمائی میرے قدموں پہ پھینک رہا ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ خدا کے واسطے زبان کا میٹھا بول، یاد رکھو سنگتیو، یاد رکھو میرے دوستو، جب جنازہ جائے لوگ کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہوئے جائیں، ایک آدمی نے کلمہ شہادت بھی پڑھا اور تمہیں کندھا بھی دیا، اور اس نے جب جنازے سے کندھا دے کے فارغ ہوا، یوں کر کے اپنا کندھا جھاڑ کے کہا چنگا ہویا مر گیا، قیامت کا دن ہوگا، ولی غوث کتب ابدال جنازے کے اندر آئے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے جنازے کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، روزے حج کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، قرآن کی تلاوت کا ثواب بعد میں دیکھوں گا، پہلے اس آدمی کو بتا کیا دکھ دے کے آیا جو تیرے جنازے میں کہہ رہا تھا اچھا ہوا مر گیا ہے، اے 10 پہلے۔ فرشتے انسان کی نیکیوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے لے کے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کے پاس رکھ دو، اس میں کیا ہے نماز، اس میں کیا ہے روزہ، اس میں کیا ہے حج، اس میں کیا ہے فلانے فلانے ثواب، اللہ فرمائیں گے سارے ثواب قبول کروں گا، پہلے یہ بتا جب گھر سے تیرا جنازہ اٹھا کتنے بندے جنازے کی چرپائی کو پکڑ کے رو رہے تھے، اللہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے اور 1 بیوی، اور خدا کی قسم یہ میری بہنیں مائیں جو 300 400 کی تعداد میں بیٹھی ہیں، آج فقیر ان کی نمائندگی کرے گا، یہ وہ نوکرانیاں ہیں جب سے تمہارے گھر میں لال جوڑا پہن کے آئی بوڑھی ہو گئی، انہوں نے آج تک کبھی اپنی نوکری کی تنخواہ کا تمہارے سے تقاضا نہیں کیا۔ میری بہنوں خدا کے واسطے تم بھی دنیا سے اپنی نوکری کی اپنی تنخواہ کا تقاضا نہیں کرنا، ان اجری الا علی اللہ، اگر پردے میں رہ کے چلی گئی، حیا کا دامن سنبھال کے چلی گئی، بچوں کی تربیت اچھی کر کے چلی گئی، 5 وقت کی نماز کی پابندی، رمضان المبارک کے روزے رکھ کے چلی گئی، اپنے شوہر کے حق ادا کر کے چلی گئی، اور شوہر نے مرتے ہوئے کہہ دیا میں تیرے سے راضی ہو گیا، حضور نے فرمایا ایسی بیٹی کو مبارکباد دو، شوہر سے 500 سال پہلے اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔
3 شخصوں کی ضمانت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ پہلا وہ آدمی، آپ نے فرمایا جو آدمی گناہوں والی زندگی سے توبہ کرے پھر دوبارہ گناہ نہ کرے۔ دوبارہ گناہ کرنا اتنا ایسا ناممکن ہو جائے جیسے جانور کے تھنوں میں سے دودھ نکالنے کے بعد دودھ ڈالنا ناممکن ہو جائے، ایسے گناہوں والی زندگی سے نفرت کرے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ جا کر ہر جلسے میں اس امتی کو مبارکباد دینا، قیامت کے دن لوگ مجھے تلاش کریں گے، میں توبہ کرنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا میں ہاتھ پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ دوسرا وہ آدمی، او یارو او سگدیو او بیلیو او بھراؤ یوں نہ کہا کرو بچے بوتے نے کتھوں کھواوا کتھوں پواوا۔ او میرے عزیزو، کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوا کرتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی ایک بیٹے کی وجہ سے باپ خودکشی کرتا ہے، کبھی 4 بیٹوں کی وجہ سے باپ جنت الفردوس کا حقدار بن جاتا ہے۔ 11 ربیع الاول کی رات میرے عزیزو، ملتان میں رات تقریباً 1:15 بجے میری تقریر شروع ہوئی۔ یہ اس دن میرا 6ٹھا پروگرام تھا۔ یقین جانو 3 پونے 3 بجے دعا کی، اگلے دن سفر لئیے بھکر کروڑ لالی سن کا پتہ نہیں کہاں کا تھا، جن کے گھر کے اندر میرے عزیزو گراؤنڈ میں بیان ہوا۔ وہ گھر والے کہنے لگے مولوی صاحب بڑا میرا ان سے پیارا تعلق ہے، 16 بہن بھائی یا 14 بہن بھائی، سانوں کہنے لگے مولانا پچھلے سے پچھلے سال رات 1 بجے ابا کا انتقال ہوا، ابا کو بے چینی ہوئی، مجھے بلایا کہ سیف اللہ جا ولی اللہ کو فون کر، کفایت اللہ کو فون کر، نصر اللہ کو فون کر۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بیٹوں کے نام میں بھی اللہ یاد آ رہا کہ 5 بھائی ملتان کے اندر تھے، 5 کو فون کیا، 4 چفیرے آ کے کھڑے ہو گئے کہ پڑھو سورہ یاسین، اس دن کے لیے میں نے تمہیں قرآن پڑھایا تھا۔ پوچھتے تھے نا لوگ، اتنے بچے ہیں سب کو حافظ بنا رہا ہے، کسی کو اسکول پڑھا دے، کسی کو فلانا کام کرا دے۔ میرے بچوں میں یوں ادھر کی بات سن کے ادھر سے نکال کر لوگوں کی جھڑکیاں سن کے مسکرا دیا کرتا تھا، پیسے کسے برے نہیں لگتے۔ کبھی کبھی ایسے وقت بھی آ جایا کرتے تھے میرے بچوں، روٹی تھوڑی دیکھ کر تیری ماں اور تیرا باپ ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے۔ او جوانو میں عزیزو، خدا کی قسم میری ہمت نہیں میں آپ سے گفتگو کروں، تھکا پڑا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، بول کے جاؤں گا کدے نہ کہا جے اپنے ماپیاں نو ساڈے لئی تسی کیتا کیے۔ اگر اتنی بات پر تیرے باپ نے رونا شروع کر دیا، مرنا پھر کہیں اور چلا جا، مر گیا خدا کی قسم بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کہ مجھے میرے بچوں نے سورہ یاسین سنائی، جب اس جملے پر آئے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ ابا نے آنکھیں کھولی کہ چلو بیٹے چلو جلدی کرو، کمرے سے چلے جاؤ، فرشتوں کی جماعت مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ آخری انسان مرتے وقت تو کوڑ نہیں مارتا، اس کا گھر اس کے سامنے ہوتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ اور رفیق صاحب کہنے لگے بچے باہر چلے گئے، کہ مولانا ہمیں ایسے لگا کمرے میں شور کی آواز آئی، رش ہو گیا، کہ ادھر باپ کی روح نکلی، خدا کی قسم سارے مکان پر پتہ نہیں آسمان سے خوشبو کی بارش ہو رہی تھی۔ اس لیے آپ حضرات سے عرض کروں گا، اتنی اللہ جل شانہ نے خوبصورت مسجد عطا فرمائی۔ میرے پیاروں میرے دوستوں، اگر گھر سے دل گھبرائے، دکان پر بیٹھنے سے دل گھبرائے، بازار میں بیٹھنے سے دل گھبرائے، فوراً اللہ کے گھر میں آ جایا کرو۔ اللہ کے گھر کے اندر میرے عزیزوں اپنے آپ کو جما لو اور مانگو اللہ سے موت۔ اللہ مکان میں نہ دینا، دکان میں نہ دینا، اللہ موت آئے تو اپنے گھر میں عطا فرمانا، موت آئے تو بیت اللہ کے طواف کرتے موت دینا، موت آئے تو حضور کے روزے پر اللہ سلام پڑھتے موت دینا، موت آئے ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے موت دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں کا امام ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ایک حج کیا، دوسرے حج کے لیے اس ڈر سے مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا موت آ جائے۔ جب ان کو غسل دیا گیا، دونوں طرف کندھے پہ زخموں کے نشان تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کرتا تھا؟ جنازہ اٹھانے کے بعد ایک شاگرد نے بتایا جو مدینے کی گلی کا راستہ تھا، امام مالک نے
कभी बीच रास्ते के चल के नहीं देखा, गली के किनारों पे चला करता था, इतनी एहतियात किया करता था कि दीवार के साथ कंधे के सिट जाया करते और जख्म आ जाया करते। कभी बीच में क्यों नहीं चला करता था? कि मदीने का एहतराम था कि उस जगह मेरा पैर ना आ जाए जहाँ रसूलुल्लाह ने कदम रख दिया। तुम उनके नजदीक गए जिन्होंने ना तुम्हारा ईमान छोड़ा ना तुम्हारी इज्जतें छोड़ी। हमारे पास आओ, खुदा की कसम हम तुम्हें बताएंगे सही माने में आज के रसूल कौन है। ये भी मेरा मौजू कोई नहीं, आज बड़े प्यारे लोगों का मजमा है। तुम्हारी तवज्जो दिल की तरफ, तुम्हारा दिल इस वक्त अल्लाह की तरफ है। अल्लाह फरमाएंगे हाँ, नमाज रोजा हज ज़कात सारी चीजें बाद में। कितने बंदों को छोड़ के आया या अल्लाह? 4 बेटे 2 बेटियां 1 औरत। मैं मरूंगा, मेरा भाई चौथे दिन दुकान खोल के बैठेगा, मेरी बीवी के सर पे हाथ रखे कहेगा अच्छा भाभी अल्लाह तुझे सब्र दे। बेटे को कहेगा बेटे तुझे कोई काम हो चाचे के पास आ जाना। दादा भी कहेगा मैंने पुत्र दियार बड़ी सतांदी है, वो भी चौथे दिन हुक्का पीने चौक में चला जाएगा। एक औरत जिसे तू पैर की जुत्ती कह के गया था, जिसे सारी जिंदगी तूने मुस्कुरा के न देखा, वो कोने में बैठी। इससे पूछ तो सही तुझे ज्यादा गम था? कहा इतना गम था कि जिंदगी देने वाले ने इसका गम बनाने के लिए मुझे 4 महीने 10 दिन का वक्त दिया कि खबरदार खबरदार 4 महीने 10 दिन तक यहाँ बैठ जा, लाल जोड़ा नहीं पाना, सुर्खी नहीं लगानी, किसी खुशी में नहीं जाना, खामोश होके बैठ जा। हत्ता के खबरदार तुझे मुस्कुरा कर भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं। उसे रो जो बेवा का तुझे ताज पहना के चला गया। ओ यारो खुदा की कसम, खुदा की कसम, कदर करो अपनी बीवी की, कदर करो अपनी बेटी की, कदर करो अपनी प्यार की, मेरे अजीजों बहनों की। जब ये दरवाजे पर आवे बीवी घर में मुंह ना बनाया कर। बहन बेटी तेरे घर में आए, बेटी तेरे घर में रहे यूं ना कहा कर पता नहीं मुसीबत तो कदा जान छुटेगी। बहन दरवाजे पर आए देख के कमरे में न चला जाया कर, बल्कि खुदा की कसम बहन बुर्का पहन के नहीं आ रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से खुदा की रहमत तेरे दरवाजे पर आ रही है। अल्लाह फरमाएंगे सारी बात अपनी जगह, सारी बातें मेरे बंदे ठीक है, लेकिन एक बात बता, नमाज रोजा हज ज़कात उस वक्त कबूल करूंगा। बता उनको रोता छोड़ के आया, मुस्कुराता छोड़ के आया। बता जिसे कुरान के साए में अपने घर में लेके आया था उसका हक पूरा करके आया कि नहीं। यकीन जानो सकती हो अगर सर झुक गया खुदा की कसम अल्लाह सारी बातों का सवाब मुंह पर मार के रख देगा। सरवरे कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रात सैयदा आयशा हुजूर के घर दुल्हन बन के बैठी हुई है। हुजूर नमाज पढ़ा कर तशरीफ लाए। रहमत वाले नबी फरमाते हैं मुझे भूख लगी थी, मैंने हुजरे का पर्दा हटाया, आयशा बैठी हुई है भोला पर। मैंने कहा आयशा कजी का, मैंने कहा रोटी का, कौन सी रोटी? मैंने कहा पकाई नहीं। कहने लगी अब्बा के घर में आज तक गुड़ियों से खेलती रही, मुझे क्या पता आटा कैसे गूंथते हैं। ओ लोगो सोने नबी के लिए बाजार तो सजाते हो, सोने नबी के लिए अपनी जिंदगी भी तो सजाओ। नहू की ना अबू बकर को बुलाया, न गुलाम बेच के कहा किड़ी बच्ची नल किड़ी कोई न शादी कर दी थी। ऐसा कोई बात नहीं, मस्जिद में मैं उम्मतियों को दीन सिखाता हूँ, आज मैं तुझे रोटी पकाना सिखाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती कहती है आटे की कनाली ली, तसली ली, आटा डाला, पानी का बॉल लिया, गडवा लिया, आप अलैहिस्सलाम ने आटा गूंदना शुरू कर दिया। मुठिए भर भर के फरमा रहे थे ए आयशा ऐसे आटा गूंदते हैं। फिर पेड़ा हाथ में लिया, वाह अबू बकर तेरा घराना ही सारा जिसने तेरे पे उंगली उठाई खुदा की कसम वो तुझे समझ ही ना सका।
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह अकबर फरमाती हैं रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने आटे का पेड़ा लिया, चूल्हे में आग जलाई, तवी चढ़ाई, फिर तवा गर्म हुआ, रोटी पकाई, अल्लाह अकबर पहला लुकमा तोड़ा, हुजूर ने मुझे अपने हाथ से खिलाया। अम्मा आयशा कहती मेरा तो वीरान आ गया। मैंने कहा खदीजा के पास वो आंख है जिसने रसूलुल्लाह को नबूवत का ताज पहनने के बाद सबसे पहले देखा, और मेरे पास भी वो शहादत है। ओ लोगों, 9 अज़वाजे मुतारात हो, 10 अज़वाजे मुतारात हो, तुमने रसूलुल्लाह को पका के खिलाया, मुझे मेरे मुकद्दरों पे नाज है, रसूलुल्लाह ने मुझे पका के खिलाया। ये तुम्हारी बच्चों की माँ है, खुदा की कसम, न गर्मी न सर्दी, इनकी इज्जत का ख्याल किया करो। कम से कम बरादरी में औरों के अंदर में जुतियां मार ले किसी के सामने। जब जानवर को अपनी इज्जत का ख्याल है, खुदा की कसम इसकी गोद को तो अल्लाह ने नबियों का पगोड़ा बनाया है। अज़वाजी जिंदगी सीखनी हो, प्यार वाली जिंदगी सीखनी हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में मेरे अजीजों आना पड़ेगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आ जाओ, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस मीडिया के जरिए, पूरी दुनिया को चैलेंज है इस प्रोग्राम के जरिए, आज के इस जलसे के जरिए जो कारी रफीक कासमी ने अपने साथ, अपने नमाजियों के साथ, उमूमी और खास मशूरे और तामुन के साथ सजाया। और जिन बच्चों ने आज कुरान पाक हिफ्ज किया, उनके सर पे दस्तार बंदी, माँ बाप बहन भाई सारे रिश्तेदार, मेरे अजीजों सारे के सारे मुस्तहिक मुबारकबाद के। अल्लाह दुनिया की भी मुबारकबाद अता फरमा, आखिरत की भी मुबारकबाद अता फरमा। यकीन जानो इस वक्त सिर्फ इस उम्मती को एजाज है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा, वो अपनी नबी की जिंदगी को बता भी सकता है, प्रचार भी कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह जल्ला शानू के आखिरी नबी से पहले वाले नबी हैं। यकीन जानो आज ईसा का कलमा पढ़ने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ठीक है वो ईसा रूहुल्लाह तो मान सकते हैं, लेकिन अपने ईसा की कामिल जिंदगी नहीं बता सकते। ईसा अलैहिस्सलाम पे मौत नहीं आई, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, ईसा अलैहिस्सलाम के बच्चे नहीं हुए, अभी ये सीरत ईसा की नामुकम्मल है। जब दोबारा जमीन पर आएंगे, इसी उम्मतिया में से किसी उम्मतिया में बेटी किसी के साथ शादी होगी, इसी उम्मत में से कोई मौलवी साहब निकाह पढ़ाएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा होगी, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत का अमल आएगा। जब ईसा कब्र में जाएंगे तब ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल होगी। हमारा नबी सूरत में भी इतना सोना और सीरत में भी इतना सोना कि हमारे नबी की जिंदगी जब तक ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं मिल जाएगी, ईसा भी अपनी मुकम्मल जिंदगी नहीं दिखा सकता। विलादत वाली जिंदगी तो सबने सुनी, लोरियों वाली तो सबने सुनी, अज़वाजी जिंदगी के बंधन की और थोड़ी सी जिंदगी में सुना के चला जाऊं। जिनकी हो गई मेरे अजीजों, अगर तरीक़ेकार अच्छा नहीं था तो अल्लाह से खैर मांगे, और जिनकी नहीं हुई मेरे अजीजों अल्लाह से खैर मांगे। वो जिंदगी दे, वो शादी की खुशियां दे जो अल्लाह तूने नबी के यारों को राले रसूल को अता फरमाई थी। दो चीजों की जमानत दे के जाओ, दो चीजों की जमानत इंशाअल्लाह मैं हदीस के साए में बैठ के दूंगा। पहली चीज की जमानत, ओ मेरे यारो, मेरे प्यारो, ओ मेरे वीरो, पहली चीज की जमानत कि निकाह बेटी का हो तो माँ बाप के मस्जिद में करवाएंगे। लड़कों जवानों बारात शादी हाल में लेके जाना, लेकिन निकाह जैसा मुतबर्रक फरीजा मेरे अजीजों मस्जिद में करवाना। बेटियों खुदा के वास्ते अपने माँ बाप की पोजीशन को देख कर लाल जोड़े का सवाल करना। अगर अम्मा अब्बा परेशान है, माँ कमेटियां डाल डाल के तेरा जहेज तैयार कर रही है, और अब्बा रेडिया लगा लगा कर इस
इज्जत को इज्जत के साथ फारिग करने की दुआएं कर रहा है। तो मेरी बच्ची, जब तेरा बाप रात को घर आए तो इसके हाथों पर अल्लाह अकबर खुरदरे निशान देकर, इसके कपड़े को दागदार देकर अपने बाप का माथा चूम के कहा कर, मेरा अब्बा क्यों परेशान होना है, दुआ कर अल्लाह मुझे ऐसा घराना दे जो जोड़ा मैं पहन नहीं हूं मुझे उसी जोड़े में लेके चला जाए। अब्बा तेरे बर्तनों की मुझे जरूरत कोई नहीं, तेरे जहेज की जरूरत कोई नहीं, अब्बा मुझे दुआओं का जहेज देना। पूरी इस्लाम की तारीख में एक शादी ऐसी आई, फरमाया एक बाप अपनी बच्ची की डोली उठाकर 3 मील तक चल के गया, रोता आ रहा था, आंखें लाल थी। जब बूढ़े पर आया, लोग कहने लगे इतना क्यों रोया, फरमाया मैंने लकड़ी और जहेज और मैंने सोने चांदी के जहेज देके दुनिया को चैलेंज है, ऐसा जहेज दिया कायनात खत्म हो जाएगी, कोई अपनी बच्ची को ऐसा जहेज नहीं दे सकता। का क्या जहेज दिया, का डोली उठा के 3 मील तक रोता छोड़ के आया हूं और हर कदम पर दुआ कर रहा था, अल्लाह सुहागनी रखना, सुहागनी मौत देना। मेरी बहन वजह रिज़्क़ की दुआ करती हो, औलाद की दुआ करती हो, रात को जब भी आँख खुले बिस्तरे में बैठ के झोली फैलाकर अपने शोहर को सोते हुए देख के कहा करो अल्लाह मेरी जिंदगी नुला दे। खुदा की कसम अगर जिंदगी में शोहर दुनिया से चला गया, ऐसी रुलेगी मुंह लगाने के काबिल नहीं होगा। ये दुनिया मेरे अजीजों गंदी तहजीब में इतनी गिर गई, यकीन जानो लावारिस औरत को उस वक्त तक कपड़े नहीं देती जब तक उनके रोटी नहीं देती जब तक उनके कपड़े ना उतार ले। और मेरे वीरा खुदारा हमें क्या पता था इज्जत बचाने के लिए और 2 रोटियां लेने के लिए खुदा की कसम इज्जत बेचनी पड़ जाएगी। और किस दुनिया के अंदर रहते हो, पूरी दुनिया का कुफर आज मुसलमानों पे थूक रहा है। कहता हो लोगों तुम मुसलमान नजर आते हो, तुम्हारे अंदर इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। ये साल तो कोरोना वायरस की नजर हो गया, अल्लाह हर साल अपना घर दिखा देते। पिछले मेरे अजीजों में जब साल गया, जिस लाइन में लगे हुए थे माजूरों के लिए तो अलहदा खाना था, मैं अपना पासपोर्ट बीवी बच्चों ने दिखाया, साइड पे बैठ गए, हम इंतजार कर रहे थे कौन लेने के लिए आएगा। इतने में मेरे अजीजों मुसलमानों की लाइन जिस मेरे अजीजों रैक में लगी हुई थी, जिस खाने में पासपोर्ट यूं देख के परे चला गया। मैंने कहा वाह अल्लाह, मुसलमान ने नबी की जिंदगी को छोड़ा, इस्लाम के मरकज के अंदर मुसलमान की इज्जत भी महफूज कोई नहीं रही है। ओ लोगों, आज माँ बाप की खिदमत छोड़ के कहते हो मैं इंग्लैंड जाना, माँ बाप के पाँव नहीं दबाते, उनके कुत्ते नहलाते हो। खुदा की कसम जिनकी दुनिया में भी औकात कोई नहीं, आखिरत में भी औकात कोई नहीं। हजरत अली के मेरे समेत सारे चाहने वाले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कर्मा वाला वो बंदा, नसीबा वाला वो बंदा, खुश नसीब है वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो गई। क्या मतलब, सुबह बच्चों में नाश्ता करके गया, थोड़ा बहुत कमा के शाम को बच्चों में आके बैठ के खा लिया, उसका पेट भी भर गया, उसके बच्चों का उसे साथ भी मिल गया। ये कैसा आदमी है, डॉलर तो कमा रहा है लेकिन मरने के बाद बच्चों का कंधा नसीब ही नहीं हो रहा। दो काम कर लो जमानत, मस्जिद के अंदर नहीं कहा करो। बेटी आज घर जाके बाप को कह देना अब्बा बेशक हमारे पास 4 मरले का मकान है, हमारी बरादरी 600 आदमी की, अब्बा जान शादी पर सबको बुला, शादी हाल में बारात बिठा, खाना खिला, लेकिन अब्बा मैंने शादी हाल में से रुखसत नहीं होना, मैं तो उस घर में रुखसत होंगी जहां से मैंने 22 साल जहां गुजारे। अब्बा 22 साल में 15 साल तो मैंने नमाजों के सजदे किए, 5 साल तो मैं तकाब बैठी। अब्बा जान सहरी अफ्तारी में मैं कुरान पढ़ा करती थी, तस्बीह पढ़ी मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। अब्बा मुझे उस घर से रुखसत कर जहाँ के दरख्तों ने मुझे कुरान पढ़ते देखा। अब्बा जान उस घर से मुझे रुखसत कर जिसकी छत ने मुझे सजदे करके देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यकीन जानो जब दुल्हन बन के जाएगी सारी ये 15 साल की रहमतें तेरी झोली में जाएंगी। फिर अजीजों औलाद आने का वक्त होगा, आंखें खोल के देखना बेटी
پیدا ہوئی چہرہ رابعہ بصریہ کا نظر آئے گا، اگر بیٹا پیدا ہوا چہرہ عبد القادر جیلانی کا نظر آئے گا۔ ایک اور آپ سے گزارش کروں گا، جب رشتہ طے کرو ساری باتیں طے کر لو، لیکن کہنا میاں دودھ پلائی کی رسم تمہارے کرتے ہوں گے، ہمارے تو نہیں کرتے، اگر تم نے کرنی ہے کریں گے، لیکن سسرال والوں کو ساس سسر کو مجبور نہ کرنا سونے کی انگوٹھی پہناؤ، ہم سونے کی انگوٹھی کے مالیت کے پیسے دے دیں گے، 20,000 روپے ڈال کر تیری مرضی موٹر سائیکل لیا، 20-30,000 ڈال کے عمرہ جا کرا، سونے کی انگوٹھی پہنائیں گے۔ میں وہ اپنی بچی کا شادی میں نہیں دوں گا جس چیز سے آمنہ کے لال کی آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او میرے امتیوں اور گجرانوالے کے غیور مسلمانوں، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ فرمایا وعدہ دو میری امت کا مرد سونا نہیں پہنے گا، وعدہ کرو چھلکنے والا ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا، مرنے کی دیر ہے جنت کے 8 دروازے پہ کھڑے ہو کے میں محمد تمہارا استقبال کروں گا۔ لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ کسی پروگرام میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، ایک اتنا بڑا بینر لگا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اہلا و سہلا مرحبا۔ پڑھے لکھوں سے پوچھ لو، غیر پڑھے لکھوں سے پوچھ لو کیا مطلب، کہا جی خوش آمدید۔ تمہیں کس نے کہہ دیا اس کا مطلب خوش آمدید ہے؟ آؤ میں آج تمہیں بتاؤں نکاح کسے کہتے ہیں۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 2 فرض 1 واجب 3 سنتیں۔ برات بوئے پر شادی حال میں آ کے بیٹھ گئی، مولوی صاحب فارم لے کے آیا، کرسی پر آ کر دولہے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے عزیزوں بیٹھ کے کہا میاں فلاں فلاں کی بیٹی فلاں باپ ہے، اتنا حق مہر ہے فلاں فلاں، موجود ان وکیلوں کے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، تو نے قبول کیا۔ مولوی صاحب نے آفر کی، لڑکے نے ایکسپٹ کیا، جی ہاں۔ پہلا فرض 2 گواہ جو اس وقت موجود ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، دوسرا فرض 1 واجب ہے۔ دروازہ بجا، کون؟ علی المرتضی، آ جاؤ اندر۔ حضرت علی آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا خیر ہوئے، کہ کملی والے بات شرم والی، میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتا کیا بات ہے؟ اتنے میں شانوں والے ابو بکر عمر دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو گئے۔ علی اسی پیچھے ہے نا تو کر، علی اسی پیچھے ہے نا۔ خدا کی قسم میرے عزیزو، خدا کی قسم میرے عزیزو، ابو بکر عمر نے کہا تھا علی ہم ہے نا، فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، یقین جانو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باغ کا آج رولا پڑا ہوا ہے، باغ کھا گئے۔ اور دور نبوت کے بعد صدیق عمر کے دور میں کوئی یتیم بے سہارا نہ رہا، محمد کے گھرانے والے کیسے بے سہارا رہ جاتے ہیں؟ بے شک اگر آقا کی بیٹی کا باپ میرے عزیزو صدیق کھا جاتا تو 1400 سال کے بعد جس نے صدیق کو پہچانا آج وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے یوں نہ کہتا کہ آقا نے سب دے قرضے ادا دنیا تے کر چھوڑے، محشر انہوں خود لینا بقایا صدیق نے۔ 5 دن حضور کی وفات شریفہ کے رہ گئے، اللہ کا نبی غسل کر کے منبر پر آ کر بیٹھے، فرمایا او لوگو جس نے کوئی میرے سے لینا ہو لے لے، لیکن ابو بکر تو اس سے باہر ہے، یوں نہ کہہ دینا میں نے لینا ہے۔ ابو بکر جس نے میرے پر احسان کیے، میرے سب کے بدلے چکا دیے۔ عمر دیکھنا کون ہے، بلال دیکھ کون ہے، عثمان دیکھ جو سر جھکا کے جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ سمجھے آج اسلام کا قلعہ فتح ہو گیا۔ ابو بکر سمجھ کے رونے لگا آج محمد کے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے
फरमाया अबू बकर उमर देखो, उमर उस्मान अली देखो वो कौन है? अबू कहाफा का बेटा आयशा का अब्बा सिद्दीक अकबर है। फरमाया जा उमर इसके कंधे पे थापी दे। फरमाया आज मोहम्मद रोजे में तेरे एहसान लेके जा रहा है, क़यामत का दिन होगा अल्लाह फरमाएगा किसका एहसान लेके आया? अबू बकर तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के दरबार में ले जाऊंगा। या अल्लाह, अबू बकर ने माल भी लुटा दिया और जान भी हथेली पे गार में लेके बैठ गया था। अबू बकर ने बेटी की कुर्बानी भी दे दी। अबू बकर ने तल के कपड़े उतार दिए। रहमत वाला नबी अल्लाह के दरबार में फरमाया अबू बकर को लेके जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा महबूबा अबू बकर के एहसान गिनाना तेरा काम है, आज एहसानों के बदले चुका देना मेरा काम है। मैंने एक अल्लाह वाले से सुना था, अल्लाह फरमाएगा अबू बकर तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं, आज तेरी सिफारिश पर मैं जहन्नम के दरवाजे बंद करूंगा। अल्लाह कहेंगे या अल्लाह ठीक है महबूब के उम्मतियों को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएंगे पहली चुल्लू भरूंगा हुजूर के उम्मतियों की, अपने बंदों की पहली बुक भरूंगा और यूं करके मैदान माशर में से उठा के जन्नत की तरफ। हुजूर ने फरमाया पता है अल्लाह ही जानता है कितने आएंगे, लेकिन जिब्राइल ने कहा पहले चुल्लू में अल्लाह के हाथों में जन्नत में जाने वाले 8 लाख आदमी आएंगे। अल्लाह अबू बकर तेरी सिफारिश पर 8 लाख आदमी जाएगा। और मैं अबू बकर जब खुदा को चेहरा दिखाएगा मैदान माशर में अल्लाह का गुस्सा ही ठंडा हो जाएगा। और शान सिद्दीक अकबर खिलाफत राशिदा इंशाअल्लाह निजाम आने वाला है करीब अल्लाह के बंदों करम इंशाअल्लाह। अबू बकर सी है ना कर बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मशवरा दे के अंदर भेजा जा हुजूर की बेटी का रिश्ता मांग किया, बस मुख्तसर करूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ या अल्लाह अपने नबी के दिल में डाल दे मेरे भाई अली को ना करे। हुजूर अलैहिस्सलाम अली नू देखो ते सानू भी देखो, साडी दाढ़ियां चिट्टियां हो गया तेरे पैरों में बैठे बैठे। गारंटी देते हैं तेरी फातिमा को अली खुश रखेगा। हुजूर अंदर तशरीफ लेके जा रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोचा साढ़े बल भी तक को। हुजूर ने फरमाया क्योंकि मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। मैं झटकी जी जुबान गल करदा भाई, मैं भी अली का सिफारशी बन के आया। क्या अल्लाह जल्ला शानू ने ओए बदबख्तो ओ लईनो ओ जहन्नम के कुत्तों तुम्हें कौन कहता है हम अली को नहीं मानते? खुदा की कसम हम अली को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मनवाया है। अली रज़ी अल्लाह ताला मेरे अजीजों जब दरवाजे पे आके खड़े हुए जिब्राइल कहने लगे मैं सिफारशी मनना, तुम अली को शेर खुदा मानते हो, हुसैन का बाबा मानते हो, तुम अली को फातिमा का शोहर मानते हो, गोहर मानते हो, तुम अली को विलायत का पैकर मानते हो। इस स्टेज पर कारी रफीक साहब की मस्जिद में तुम्हारे दांतों को मुंह को तोड़ के जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम है हम अली को कैसे मानते हैं जैसे जिब्रील ने मनवाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अर्श वाला रब कह रहा है मैंने तेरी बेटी के लिए सारे जहान को देखा, अली से बेहतर मुझे रिश्ता कोई पसंद नहीं आया। अब भी तुमको बदबख्तो तुम अली को मानो, तुम अली की शान बयान करो, तुम्हारे मुंह से गिलाजत की बुग़्ज़ की बदबू आती है और हम अली का शान बयान करें खुदा की कसम फजर तक ता हयात हमारे मुंह से सहाबा की अज़मत की खुशबू आती है। नहीं यकीन आता मैदान माशर में तू भी आ जाना हम भी आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे अली पर भोंकने वाले को लेके आ, अली के चाहने वाले को लेके आ। या अल्लाह पहचान क्या है? फरमाया अली के भोंकने वाले से के मुंह से गंदी जहन्नम की बदबू आ रही है। सिद्दीक अली का नारा लगाने वाले के मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह।
गुजरांवाले के गगड़ के गयूर मुसलमानों, कुर्बो जवार से साहबा के सदाइयों, जुमला संभालने ना दे के जा रहा हूँ। क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरे जुमले को मेरे अजीजों ऐसे ही ना रोल देना, बल्कि कदर करना। आओ जरा हिजरत की रात चले, गोद सिद्दीक की, वजूद मुस्तफा का था। सुभान अल्लाह, क्या बात। बेटियों के हक खाने वाले की गोद मोहम्मद कैसे आबाद कर सकता है? जब तेरा अकीदा ये जमीन आसमान की खबर जानते हैं, उन्हें पता नहीं था जिसकी गोद में लेटा हुआ हूँ ये मेरी बेटी को माज़अल्लाह धक्का देगा, बल्कि उन्हें तो उनकी गोद पे इतना एतबार था, हुजूर ने सिद्दीक के नबूवत वाले हाथों से आंसू साफ किए और 100 नंगी तलवारें बार दे, जुमला बचाना, 100 नंगी तलवारें देख के फरमाया था, यारा और मेरे संग दिया और मेरे बेलिया, दुनिया और जन्नत के मेरे यार, रातें 3 दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोजे में सुला के कयामत तक तेरी पहरेदारी। कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, अम्मा फातिमा जब कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, कंधे पर किसके कंधे पर किसने हाथ रखा? सिद्दीक के कंधे पर अली ने हाथ रखा और कहा, अली जी, सिद्दीक जी, प्यारे जी, यारे गार जी, नबूवत के वफादार जी, नबूवत के हमराज जी, आजा सिद्दीक, तेरी गोदी में देखता हूँ मुस्तफा नजर आता है, तेरे किरदार में देखता हूँ मुस्तफा नजर आता है, तेरी सूरत में देखता हूँ मुस्तफा नजर आता है। अबू बकर, फिर तेरे मेरे में फर्क ये है, तेरे सर पर ताज नबूवत नहीं, मेरे सर पे ताज नबूवत है। कराबत इतनी है जितना अल्लाह ने मेरे सीने में डाल दिया, वही कुछ अल्लाह ने तेरे सीने में डाल दिया। अल्लाह अकबर। अली जी, क्या जी, कहाँ है नजर आ गए? अली, बीवी तेरी मेरी नहीं, तेरे बच्चों की अम्मा, मेरे बच्चों की नहीं। हज़रत अली ने हुजूर के रोजे की तरफ देखा, आंखें बरसने लगी, दिल धड़कने लगा। कहा, सिद्दीक जी, मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब हुजूर ने फरमाया था, मरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्ना। हज़रत उमर ने नमाज पढ़ा दी, सिद्दीक आए, अबू बकर नमाज हो गई, अल्लाह के नबी हो गई, तू पढ़ी है का कोई नहीं पढ़ी? फरमाया, जा मुसल्ला खाली जाके आबाद कर। या रसूलल्लाह, नमाज हो गई, नहीं हुई, नमाज हो गई। अबू बकर, आज अल्लाह तेरा मनसब, आज तेरी अजमत बदलाना चाहता है। जिन्होंने उमर के पीछे नमाज पढ़ी, उमर को उन समेत ले आ और कह, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। तो उमर, तू इकामत पढ़नी शुरू कर दे, सिद्दीक तू नमाज पढ़ानी शुरू कर दे। या अल्लाह, जिन्होंने पढ़ी वो दोबारा कैसे फर्ज पढ़ेंगे? कहा, अल्लाह कह रहा है, अबू बकर तेरे फर्ज अदा हो जाएंगे, उम्मत के नफिल अदा हो जाएंगे। अबू बकर मुसल्ले पे ना मैं तेरे अलावा किसी को देख सकता हूँ, ना मेरा खुदा देख सकता है। अली जी, आओ ना फिर मुसल्ले पर, आओ फातिमा का जनाजा पढ़ाओ, आओ नबूवत की बेटी का हक अदा करो। जब सिद्दीक ने अल्लाह अकबर कहा, तो फिर 1400 साल बाद मैंने यूं करके देखा, फिर मैंने देख के कहा, अल्लाह अकबर, इमाम खुद अबू बकर हैदर मुक़्तदी, इमाम खुद अबू बकर हैदर मुक़्तदी, ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ाया, सिद्दीक ने ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ा, या सिद्दीक से ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ाया सिद्दीक ने। शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर। आओ जरा मेरे अजीजों, बाग़े फदक के बारे में भी मालूम कर लें बचड़ो। जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ रंग ਦਾ ਸਾਵਾ रुमाल, काले रंग ਦਾ रुमाल लेके बाग खा गए, तुसी साडा दिमाग खा गए बेगैरत। खैबर फतह हुआ, खैबर फतह हुआ,
خیبر کا حصہ فتح میں آیا، کچھ بغیر لڑائی کے حصے میں آیا۔ وہاں ایک باغ تھا جس کے اندر 13 درخت تھے، بعض جگہ 9 درخت۔ حضور نے فرمایا خیبر کے اندر جتنے کھجوروں کے باغ ہیں صحابہ میں تقسیم، ان کا پھل صحابہ کے گھروں میں جائے گا۔ ان 13 درختوں کا پھل میری اہل البیت اور میری ازواج کے گھر کے اندر جائے گا۔ حضور کی حیاتی میں وہ درخت کے پھل آتے رہے۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو 2 نمائندے، حضرت عثمان کو اماں عائشہ نے، اماں حفصہ نے حضرت ابوبکر کے پاس بھیجا، حضرت علی کو اماں فاطمہ نے بھیجا، جاؤ علی جی پوچھ کے آؤ جس درخت کے جس درخت سے پھل ہمارے گھر میں آیا کرتا تھا اب کیا حکم ہے، وہ ہمارا کہ مسلمانوں کا۔ اماں عائشہ اماں حفصہ نے بھیجا، جاؤ ابو جی یا تو نبی کی بیٹی کو نہ دیا اور اپنی بیٹی کو دے دیا پھر تو صدیق میں انگلی اٹھتی ہے، جو جواب اپنی بیٹی کو دیا وہ نبی کی بیٹی کو دیا۔ فرمایا پھل جب تک صدیق زندہ ہے درختوں کا تمہارے گھر میں آتا رہے گا لیکن باغ تمہاری ملکیت میں نہیں آئے گا۔ بیٹی فاطمہ تو میری بھی بیٹی ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو صدیق کے ایمان کی جلا ہے۔ اس وقت جب حضور کا جنازہ پڑا ہوا تھا سارے صحابہ پریشان تھے کیا کرے، تو میرے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ راز بھی میرے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا جہاں نبی دنیا سے جائے وہی قبر بنائی جاتی ہے، میرے کہنے پہ قبر بن گئی۔ جن کپڑوں میں نبی دنیا سے رخصت ہوا ان کپڑوں میں کفن دو، اس سے بہتر کپڑا کوئی نہیں، یہ بھی میرے کہنے پر ہوا۔ اللہ اکبر۔ جنازے کا مسئلہ آیا تو میں نے حضور سے پوچھا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نبیوں کی امامت نہیں ہوتی، فرشتوں کی ٹولی آئیں گی، انسان آئیں گے، درود و سلام پڑھیں گے۔ جب نبوت کی امانت پر میرے پر اعتبار ہے تو باقی امانت پر میرے پر اعتبار کیوں؟ بہت خوب، اللہ جب نبوت خدا نے میرے حصے میں ڈال دی، جب نبوت کو گود میں لے سکتا ہوں، فاطمہ تیرا باغ ابو بکر نہیں کھا سکتا۔ اپنے چاہنے والوں کے آگے میری طرف سے ہاتھ جوڑ دے، میرے گلے نہ کیا کرو، تیرے بابا کی آنکھوں میں روزے میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے یہ حضور علیہ السلام سے سنا تھا نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے، مال نہیں ہوا کرتا، ترکے میں جو مال بچتا ہے وہ امت کے حصے میں آتا ہے۔ بیٹیوں ابو بکر اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ تیرا احترام کرے گا، ماں کا مقام اپنی جگہ۔ کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا، سن لا، کسی نے اللہ والے سے پوچھا حضرت صدیقہ کا مقام زیادہ یا فاطمہ زہرا کا مقام زیادہ؟ اللہ والے نے کہا یا اللہ اگر صدیق کی بیٹی کا بڑا ہو تو نبی کی بیٹی کا گھٹ گیا، نبی کی بیٹی کا بڑا ہو تو قربانیوں والے صدیق کا گھرانہ گھٹ گیا۔ یا اللہ کوئی ایسی بات دے دے قیامت کی صبح تک صدیق کے چاہنے والوں کو، اماں عائشہ کے دوپٹے کو سجانے والوں کو کوئی قیامت تک نیچا نہ دکھا سکے۔ فرمایا فاطمہ، اللہ اکبر، فاطمہ نبی کی بیٹی، عائشہ صدیق کی بیٹی، بھلا صدیق کی بیٹی نبی کی بیٹی سے اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا عائشہ نبی کی بیوی، فاطمہ علی کی بیوی، بھلا علی کی بیوی نبی کی بیوی سے کیسے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ تکبیر، صدیق اکبر، شان امی عائشہ صدیق، فتح امی عائشہ صدیق، تکبیر۔ یہ اپنا اعزاز لے کے بیٹھی، یہ اپنا اعزاز لے کے بیٹھی۔ اگر یہ امت کا وفادار ہے تو یہ نبوت کا وفادار ہے۔ اس نے امت کے لیے کچھ نہیں بچایا، اس نے نبوت کے لیے کچھ نہیں بچایا۔ سبحان اللہ۔ دوواں دیدیاں آمنے سامنے، ایک کہنے لگی میرا بابا محمد مصطفیٰ، میری اماں خدیجۃ الکبریٰ، میرا بیٹا حسن مجتبیٰ، میرا بیٹا شہید کربلا، میری بہن زینب رقیہ ام کلثوم۔ اللہ اکبر۔ جب فاطمہ نے سارے اوصاف گنائے تو اماں عائشہ نے بھی آنسوؤں کو صاف کیا، کہ بچی ناراض نہ ہونا، جو تو کہتی رہی میں سنتی رہی، آج مجھے کہنے دے تجھے سننا پڑے گا۔ کہ شانوں والے نبی کی زندگی میں تو نے 19 سال حضور کے قریب رہ کے گزارے، تو نے کبھی تو سنا ہوگا ان المؤمنین والمؤمنات، ان المسلمین والمسلمات، والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات۔ سنا؟ ہاں سنا۔ مطلب کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، نیک عورت نیک مرد کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی۔ بیٹی جنت میں تو بھی جائے گی، تیرا ہاتھ جب جائے گی علی کے ہاتھ میں ہوگا، جب میں جاؤں گی تو میرا
ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ پوری دنیا کے ذریعے حکومتوں تک، اداروں تک، سربراہان افواج تک میسیج جا رہا ہے۔ پوری تقریر میں بتاؤ ہم نے کسی کو گالی دی ہی نہیں، ہم نے تو کسی کا شان گھٹایا نہیں۔ لنا مالنا ولکم اعمالکم، خدا کی قسم اتنا ضرور کہوں گا، جو صحابہ پر بھونکا کتے کی طرح مرتا نظر آیا، جس نے صحابہ کی عزت کا نعرہ لگایا، آج اللہ نے اسے صحابہ کے قدموں میں سلایا ہوا۔ اللہ نے یہی بتلا دیا اعلیٰ کون ہے گھٹیا کون ہے، قیامت تو بڑی دور کی بات ہے۔ صدیق پر 1-5 منٹ کے لیے انگلی اٹھائی، اللہ نے بچوں سے دور، بیوی سے دور، ملک سے دور، اپنوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، فرمایا یہ تو دنیا کے اندر ایک پریکٹیکل ہے، قیامت کا دن ہوگا محمد کی شفاعت سے بھی دور کر دوں گا۔ جانا کوئی نہیں، صدیق کھڑا ہوگا، تجھے کیسے آنے دے گا؟ نا میرے عزیزو، چھوڑ دو گلے، چھوڑ دو گلے، صحابہ کو ویسے مانو جیسے اہل بیت نے مانا، اور اہل بیت کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے عزیزوں، میرا میری بات ہی مکمل نہیں ہوئی۔ صحابہ کو، اہل بیت کو ایسے مانو جیسے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو ایسے مانو جیسے اہل بیت نے مانا، اور اہل بیت صحابہ کو ایسے مانو جیسے مصطفیٰ نے مانا ہے۔ سنو کیوں، دلیل دینا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، ہاتھ جوڑ کے جانا میرے ابوبکر دی شان میں گستاخی نہ کرنا، عمر کو کچھ نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ایک جماعت کا اللہ نے نبیوں میں انتخاب کیا، پوری جماعت میں اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب کیا، فرمایا میں چند صحابہ ستارے، اور مصطفیٰ نے کیسے مانا جیسے خدا نے مانا، کا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ میں نے اندر سے دیکھا، اللہ اکبر، میں نے باہر سے دیکھا، میں نے باہر دیکھا تو ایمان کا سہرا نظر آیا، اندر جھانک کے دیکھا تو مصطفیٰ کی غلامی کا سہرا نظر آیا ہے۔ آج میرے عزیزو، اس مسند پر بیٹھ کر 12 بج رہے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آج میرے عزیزو صرف صحابہ کا نعرہ نہیں لگانا، بلکہ صحابہ کی غلامی کو اپنانا ہے۔ تو انشاءاللہ صحابہ کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، حضور کی تابعداری میں زندگی گزاریں گے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں گے۔ اتنی سی میری بات رہ گئی، ادھر 8 منٹ رہ گئے، بات بھی 8 منٹ کی رہ گئی۔ یہ جملہ مکمل کر دوں کہ حضرت علی دروازے پہ کھڑے، خالی گئے یا کچھ لے کے گئے؟ حضرت علی سے حضور نے پوچھا کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے اعلان کیا، مجھے آپ کی بات پہ اتنا یقین آیا، میں گھر سے جوتا بھی پہننا بھول گیا، ننگے پیری محمد آ گیا، میرے دل میں رات آپ میں گزرے، اگر آپ نے نہیں کھایا تو کھایا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے نہیں پہنا تو پہنا میں نے کوئی نہیں، اگر آپ نے بھی پانی میں پیاسے زندگی گزاری تو میں نے بھی گزاری۔ محمد تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، میں تیرے قدموں میں بیٹھ کے قرآن سنا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، اگر لوگ آپ پر مکے میں پتھر مارا کرتے تھے تو میں ننھی بائیں پھیلا کر تیرے وجود کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہجرت کی راہ صدیق کے کندھے پر چلے گئے تو میں ساری رات تیرے بستر پہ لیٹا رہا، بستر میرے حوالے کر دیا، اللہ کی امانت صدیق کے حوالے کر دی۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں یہ کنیکشن، یہ رشتہ داری، یہ محبت تعلق داری کے اندر بدل جائے اور پکی رشتہ داری کے اندر بدل جائے۔ حضور نے دیکھا، مسکرانے لگ گئے۔ اللہ اکبر، علی ٹھہر جا، میں بھی آیا۔ فاطمہ جی، علی آیا ہے؟ بیٹی میں تو
تو نہ نہیں کرتا تو اپنی بتا، کہ ابا نہ نہیں کرتا تو بیٹی کیسے نہ کرے گی؟ حضور باہر آئے، آپ نے حضرت علی کو بلایا، باں پھیلائی، آپ نے فرمایا آلہ آ جا، اوتھے کیوں کھڑا ہے، سینے نہ لگ جا، بس آلہ مجھے پتہ ہے تیرے گھر میں منجی بھی کوئی نہیں، تیرے گھر میں برتن بھی کوئی نہیں، بیٹی کو جہاں ٹھہرائے گا تیرے گھر میں مکان بھی کوئی نہیں، علی سالہ نکاح مہنگا نہیں کروں گا، تیری شادی کا جوڑا بھی میں دوں گا، بیٹی کی ڈولی جس گھر میں جائے گی وہ ڈولی بھی میں دوں گا، اے علی تیری شادی کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، کھانا میں دوں گا، لیکن علی ایک بات میں معذرت، جی یا رسول اللہ، پر علی نکاح میں تیسری چیز واجب حق مہر ہے، بھاویں زنا بیچ بھاویں کپڑے بیچ وہ تجھے حق مہر لانا پڑے گا، بیٹی کو مکان محمد دے گا لیکن بیٹی کا حق مہر تجھے لانا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی حق مہر لینے کے لیے مدینے کے بازار میں زیرہ لے کے گئے، کون ملا؟ اور میرے عزیزو حضرت علی کو آپ کا بھائی عقیل بھی تو مل سکتا تھا، آپ کا رشتہ دار میرے عزیزو ابو ذر غفاری بھی تو مل سکتا تھا، عبد الرحمن بن عوف مدینے کا بڑا تاجر وہ بھی تو مل سکتا تھا، لیکن کون ملا؟ فرمایا کبھی دولہا بن کر عثمان دروازے پر آئے گا، کبھی دولہا بن کے علی المرتضی آئے گا، جڑے میرے عزیزو ساڈ ہوا کرتے ہیں ان کی آپس کی بات راز راز ہوا کرتی ہے، کبھی یہ ساڈ اوپر کبھی یہ ساڈ اوپر، ہاں جی کیا ہے کہ حضور کی بیٹی کا مہر پیسے کوئی نہیں، کیا کر رہا ہے؟ زیرہ بیچ رہا ہوں، کتنے میں؟ اتنے میں، لے پیسے زیرہ لی، حضرت علی کا عثمان تیرا شکریہ، جانے لگے، علی جی کہ جی یار کی شادی ہو خالی آندیا روٹی کھاندیا شرم آندی ہے، کی تحفہ لے گا؟ علی عثمان اب تو کیا تحفہ دے گا؟ تو نے اتنا بڑا احسان کر دیا، سینے ٹھنڈ کھا دے، بھائی بھائی پر احسان نہیں کیا کرتے، بھائی بھائی کے کام آیا کرتے ہیں، آجا آج سینے سے سینہ ملا کر رافضیوں کو بتا دے، آج سینے سے سینہ ملا، آج بھوکنے والوں کو بتا دے، محمد ایسا پیغام لے کے آیا جو یاروں کو توڑنے نہیں آیا، قیامت تک یاروں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ سنو ماشاءاللہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اماں فاطمہ، شان حسین، شان علی المرتضی، شان صحابہ۔ سنو آگے آخری بات میرے عزیزو، ہاں جی ویر جی ایڈوانس مبارکباد، ایڈوانس تحفہ کیا؟ یہ زیرہ لے جا، کہ کیوں؟ کہ حق مہر اس زیرہ کی قیمت میں سے ادا کر دے، تحفہ لے جا، جب تک میدان میں تلوار چلاتا رہے گا، زیرہ پہنتا رہے گا، زیرہ استعمال کرتا رہے گا، تلوار میدان میں چلتی رہے گی، ثواب عثمان کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ باقی گلاں گل مکدیاں مقادمہ، خدا کی قسم 1400 سال ہو گئے جدا کرتے ہوئے، جدا ہونے والے مٹی میں جا کے مٹی ہو گئے، لیکن میرے عزیزو آج بھی یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، دعا کروا دے، دعا کروا دے، دعا نعرہ اہل بیت، سورت اہل بیت، سورت اہل بیت، اہل بیت، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ۔ آج نیت کرو خدا کے واسطے، آج نیت کرو اہل بیت کو اپنے ماتھے کا جومر بناؤ گے، صحابہ کو اپنے سر کا تاج بناؤ گے، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، صحابہ پر جو بھونکے وہ بھی لانتی، اہل بیت پر بھونکے وہ بھی لانتی۔ ہمارا ایمان ہے خدا پاک کی قسم، جہاں اللہ قیامت کے دن صحابہ کے بارے میں پوچھے گا، اہل البیت کے بارے میں پوچھے گا، کہے گا صدیق کے ساتھ پھر پیار کتنا تھا اور فاطمہ کے بچے حسین کے ساتھ پیار کتنا
کرنا تھا. آج میرے عزیزو اللہ کے واسطے نفرت کو مٹاؤ. تمہارے موبائل کی فیس بک پر کوئی ایسا کلپ آ جائے فوراً ڈیلیٹ کر دو تاکہ کوئی آگے دیکھ نہ سکے. یوں نہ کہا کرو اگر جو اسے 15 آدمی شیئر کریں گے قیامت کے دن کی شفاعت. اور نہ یارو, ہم نے تو صحابہ کے گلے کرنے والوں کو صحابہ کی محبت میں لے کر انشاءاللہ تعالی آنا ہے. ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہمارا مذہب ہمیں لڑائی کا درس نہیں دیتا, ہمیں پیار محبت کا درس دیتا ہے. جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر قربانیاں دیتے آئے ہیں, اب تک قربانیاں دے رہے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں مولویوں نے دی, ہم نے دی, نبی کے غلاموں نے دی. صحابہ کی عزت پر قربان, اللہ اکبر, نبی کے غلام ہوئے. اہل البیت کا حق بچانے کے لیے اہل البیت نبی کے غلام آباد ہوئے, اس باپ غلام شہید ہوئے, اللہ اکبر, قربان ہوئے. اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے نبی کے غلام قربان ہوئے. پاکستان بچانے کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کا امن برقرار رکھنے کے لیے, پاکستان کے اندر باہمی امن اور بھائی چارے کے لیے, پاکستان میں پیار محبت کو فروغ دینے کے لیے, نفرتیں مٹانے کے لیے, آپس کے اندر دکھ درد بانٹنے کے لیے انشاءاللہ ختم نبوت ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, سپاہ صحابہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, عوام ہو, پٹھان ہو, لیکن شرط ہے کہ محمد کا غلام ہو. انشاءاللہ اس ملک کے اندر عمل کا درس دیتے رہیں گے. آج جھولیاں میرے عزیزوں پھیلا کے دعا کرو انشاءاللہ ساڈا پاکستان سلامت رہے, پاکستان کی بہاروں کو اللہ سلامت رکھے. جہاں اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا بس سارے میرے عزیزوں نعرہ لگاؤ, پاکستان, پاکستان, افواج پاکستان, افواج پاکستان. اللہ اکبر. پاکستان کی جتنے سیکیورٹی ادارے جو رکھوالی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.